الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل سورہ کافرون کا شان نزول کیا ہے یہ ہم سن رہے تھے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند باتیں رکھی کہ آپ ان باتوں پر متفق ہو جائیں، مصلحت کر لیں، مصالحت کر لیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باتوں کو انکار کر دیے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ رکھی تھی کہ 1 سال آپ کا، 1 سال ہمارا، یعنی 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، پھر اس کے بعد 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اسی لیے تو وہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تو پھر کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ جب وہ ان کی کشتی سفر میں، ان کی کشتی پھنس جاتی، بھنور میں پھنس جاتی، تو وہ پورے اخلاص سے پکارتے تھے کس کو؟ اللہ کو۔ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اور بنا کر پھر ساری چیزیں اللہ نے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو تقسیم کر دی۔ یہ ان کا عقیدہ۔ بارش کا خدا الگ، دن کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، سورج کا الگ، چاند کا الگ، غم کا الگ، خوشی کا الگ۔ ایسا انہوں نے کیا کیا کہ اس خدا نے سارے کام چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بانٹ دیے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیے کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ تم خدا کی عبادت نہیں کرتے، تم خدا کی عبادت، حالانکہ وہ خدا کو مانتے تھے نا، لیکن چونکہ خدا کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ صاف کہہ دو آپ کہ تم خدا کی عبادت کرتے نہیں، تم خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کی شرکت صحیح نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سارے چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر بھی بہت سی کمیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں۔ جیسے سب تو نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں مزار کو جا کو چادر چڑھا ڈالے تو ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، فلاں کام میرا ہوگا تو مزار کو جا کو اتنے بیگم پکا کو سب کو کھلا ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے عقائد والے بھی ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
حج کو عمرے کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو جا کے آگے تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھو مزار کو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، ایک انسان مزار کو گیا، جا کر اللہ سے اس نے دعا مانگی، وہ الگ بات ہے، یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن لوگ مزار والے سے مانگنے لگتے ہیں۔ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں ان سے ہی مانگنے لگتے ہیں کہ اے فلاں ولی بچے کی ضرورت ہے، بچہ دے دے، اے فلاں ولی یہ کام میرا جو ہے رکا ہوا ہے، یہ میرے مسئلے حل کر دے، یہ میری مشکل دور کر دے۔ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ بالکل یہ شرک ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسا ہے کہ میں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، چاہے حالات کتنے بھی آئیں، چاہے حالات کتنے بھی آئیں، ثابت قدم رہنا ہے توحید پر۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی، میرے مسئلوں کو بنانے والا، میرے مسئلوں کو الجھانے والا، میرے مسئلوں کو سلجھانے والا، مجھے بیماری دینے والا، مجھے صحت دینے والا، صرف میرا ایک خدا ہے، بس وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ۔ یہ ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن اسباب پر یقین نہیں۔ دوائی کھانا، یقین اللہ کی ذات پر، دوائی میں نہیں ہے۔ بھوک لگی، کھانا کھانا، اللہ کی ذات پر یقین، کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت نہیں ہے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ پیاس لگی، پانی پیو، شربت پیو، لیکن یقین یہ ہو کہ اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ میرا اللہ حکم نہ دے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو اس کے اندر یہ سبق ہمیں پہلا یہ ملتا ہے کہ وہ عبادت ہی نہیں جو عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیں، اس کو عبادت نہیں کہتے، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال، میں اس لیے پڑھوں تاکہ مجھے سب دیکھیں، واو مفتی صاحب کیا اللہ والے، کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، کون بھی نیچ تم کو چاک پڑھ رہی نا، میرے دل میں یہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو بھی شریک کر لیا کہ آپ دیکھ کر میری تعریف کرو، تو یہ اس کو عبادت نہیں کہتے۔ اس کو کفار مکہ یہی تو کرتے تھے، خدا کو مانتے تھے، اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے تھے، تو اللہ نے کہہ دیا آپ کہہ دو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، پہلا سبق تو یہ کہ عبادت کس کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے، اور دوسرا سبق یہ کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ کہ تم قتل کر دیے جاؤ، اگرچہ کہ تم قتل کر دیے جاؤ، وَإِن حُرِّقْتَ، اگرچہ کہ تم جلا دیے جاؤ، تب بھی ہرگز بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم، اٹلی، جس کو عربی میں روم کہتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم، انگلش میں روم کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ جو ملک ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا قیصر۔ بہت سرکشی اس کی حد سے بڑھ رہی تھی اور مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں تھا۔ جب اطلاع ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
فتوحات کا وہ زمانہ تھا، ملکیں فتح ہو رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر تیار کیے، اور اس لشکر کا امیر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس لشکر کا امیر بنائے، کمانڈر، اور پھر ان کے جو ہے کمانڈری میں، ان کی امارت میں وہ جماعت کو روانہ کیے ملک روم کی طرف کہ جاؤ اور جا کر اس کی خبر لے کر آؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، وہ لے کر گئے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جنگ ہوئی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ اور بہت سارے صحابہ قید ہو گئے، یعنی قیصر جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، اس نے ان کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر بہت سارے صحابہ جو تھے وہ جنگ جو ہے جہاں تک کرنا تھا کیے، اور پھر تو بہت سارے صحابہ کو اس نے قید کر لیا، اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کی خوبصورتی، حضرت عبداللہ بن حذافہ کی جو دانش مندی اور ان کی بہادری، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس بادشاہ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو میں اپنے مذہب میں لے کے آ جاؤں، اگر یہ ہمارے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس نے سب سے پہلے تو کیا کی، لالچ دیا۔ اس نے یہ کیا کہ ان کو اپنے دربار میں بٹھایا، اور بٹھا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھو آپ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، آپ کو میں بادشاہ ہوں، ایک بڑا عہدہ میں آپ کو دوں گا، ایک بڑا عہدہ دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میں آپ سے کر دوں گا۔ اس میں تو پھسل جاتا ہے سب، پوری دنیا اسی کو چل رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان تھے اور انہوں نے جب یہ سنا کہ مذہب بدل لو اور پھر جو ہے بادشاہت میں، اس کی حکومت میں ایک عہدہ، ایک کرسی، ایک ذمہ داری ملے گی، ایک وزارت ملے گی، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم صرف عہدے کی بات کر رہے ہو، اگر تم پوری سلطنت بھی دے دو، پوری سلطنت دے دو، بلکہ مجھے پورے عرب اور عجم کا بادشاہ بنا دو، تب بھی میں دین چھوڑنے کو تیار نہیں، تب بھی میں اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو میں اپنا لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو تو غصہ آ گیا، بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، سب کو قید کر دیا، ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈال کر جیلوں میں بند کیا، اور پھر جیسا کہ کرتے ہیں جسمانی تکلیف اس نے دی، بہت ساری تکلیفیں اس نے دی، لیکن جب دیکھا کہ ہر طرح سے تکلیف دینے کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس نے پھر آخری سب سے بڑی سزا یہ دینے کی اس نے سوچی، اس نے ایک دیگ منگوایا، لکھا ہے کہ بہت بڑی وہ دیگ تھی، اس میں تیل ڈال کر، آگ ڈال کے اس تیل کو گرم کیا گیا، کھولتا ہوا تیل، اور پھر حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، ان کے آنکھوں کے سامنے وہ ایک دم اس کھولتے ہوئے تیل میں تھوڑی ہی دیر میں صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ پھر ان کو جب لے جانے لگے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اس دیگ کی طرف، کھولتے ہوئے گرم تیل کے دیگ کی طرف، تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا رکو، بلاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم موت سے ڈر گئے؟ میں تمہیں اتنا بہادر سمجھ رہا تھا، تم موت سے ڈر گئے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت سے نہیں ڈرا میں۔ پھر تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا کہ اللہ تو نے مجھے صرف ایک جان دی ہے، کاش میرے داڑھی میں، میرے سر کے بال، میرے سر پہ، میرے داڑھی پہ جتنے بال ہیں اتنے جان ہوتے اور ہر جان میں تیرے نام پہ قربان کر دیتا، ایک ایک کر کے میں اتنی جانیں اللہ تیرے نام پہ دیتا، صرف ایک ہی جان ہے، بس ایک ہی بار میں چلا جانا ہے، کاش کہ مجھے اتنی جانیں ملی ہوتی، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ عیسائی بادشاہ تھا،
اس نے کہا کہ چھوڑو ان کو، چھوڑ دو۔ پھر بلایا، اس نے بلا کر کہا کہ آخری بات ہے کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو، سب کے سامنے تم کیا کرو، یعنی وہ اپنی عزت سمجھتا تھا اس میں، تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف مجھے نہیں، جتنے مسلمان قید ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے کسی کی پیشانی کو چومنا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اساتذہ سے، اپنے امام سے، اپنے مؤذن سے اتنی عقیدت نہیں، اتنی محبت نہیں ہے، لیکن جن کو عقیدت اور محبت ہوتی ہے وہ اپنے اساتذہ کا کیسا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال تو ان کے دل میں تو بس ایک ہی نیت کہ تمام مسلمانوں کو میں چھڑا لوں، ان کے دل میں کوئی نیت نہیں کہ میں اس کی تعظیم کروں یا میں اس کو جو ہے اس کی پرستش، ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور پھر وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق سارے قیدیوں کو ان کے ساتھ آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ جب وہ آ رہے تھے مدینے میں، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آنے سے پہلے اطلاع پہنچ گئی، قاصدوں نے اطلاع پہنچا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور ساری جو ان کو پیشکش کی گئی ساری پیشکشوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ اس لیے ان کی عزت افزائی بنتی ہے، ان کا ہم استقبال کریں گے، ان کا ہم ویلکم کریں گے، شہر میں رہ کر نہیں، مدینے سے باہر نکل کر ہم ان کا ویلکم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سب جو ہے مدینے سے باہر آئے اور آ کر ان کا ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا۔ اور پھر جب وہ قریب آئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان پر ثابت قدم رہے تو ان کی عزت بنتی ہے، اور میں ان کی عزت ایسے کرنا چاہوں گا کہ میں ان کی پیشانی کو چوموں گا، اور میں آپ تمام سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ تمام بھی باری باری آ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیں تاکہ ان کی عزت میں اور اضافہ ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر تمام صحابہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ہے کہ حالات کیسے بھی آئیں، ہمیں جو ہے حلال راستے میں ہی رہنا ہے، دین پر ہی رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، پھسلنا نہیں ہے۔ تھوڑے سے حالات آتے ہیں انسان سنگے میں اتر جاتا ہے، تھوڑے سے حالات آتے ہیں انسان لون لینے چلا جاتا ہے، تھوڑے سے حالات آتے ہیں انسان مسجد سے دور ہو جاتا ہے، تھوڑے سے حالات آتے ہیں اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ حالات انسان پر آتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے جو ثابت قدم رہیں، جو اعمال کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔